هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اجامع اعضاء کا آغاز ہو چکا ہے. میں چند باتیں ابتدا میں ضرور کہتا ہوں. میری زبان اردو ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ اردو سمجھتے ہیں. میں بہت آہستہ آہستہ، میری عادت ہے کہ اگر کسی کا وقت لیا جا رہا ہے تو اسے کچھ پہنچے، اسے کچھ ملے. اس لیے میں معمولاً انسان کی زندگی سے بہت قریب سے گزرتے ہوئے گفتگو کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تخیلات کی دنیا میں کہیں اور سوچ رہے ہوں اور اپنے پاس کچھ بھی نہ ہو. بلکہ سرکار سید الشہداء کے تذکرے کے ضمن میں ہم کچھ اپنے کو پہلے پہچانے. دیکھیں میری بات سن لیجیے گا. میں عرض کر دوں اس بات کو کہنے سے پہلے، میں معمولاً گھڑی نہیں لگاتا ہوں اور گھڑی دیکھتا بھی کم ہوں سے. میں جتنا یاد کر کے آؤں یا جتنا پڑھ کر کے آؤں، مطالعہ کر کے سب سنانے کا بھی یادی نہیں ہوں. اور جب تک سننے والے کی توجہ میرے طرف رہتی ہے، یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ بولنے والے کو محسوس ہوتا ہے، سننے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کہا جا رہا ہے، سننا چاہیے. ہمیشہ زبان ہی سے نہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے. صرف منہ والی زبان سے نہیں سمجھ میں آتا، کبھی دل کی زبان بولتی ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسے سمجھ میں آتا ہے. میں وقت کا خیال نہیں کروں. مجھے 1 گھنٹے کے لیے کہا گیا پڑھنے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے، میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہنچ جائے، پہنچے. یقین کیجئے اس فضیلت کو آدمی اگر سمجھے کہ ہم کہاں آئے ہیں، کس کے تذکرے میں آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں یا کچھ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم کیا ہیں کہ جو کسی کو کچھ دے سکیں گے؟ ہم لینے ہی کے لیے آتے ہیں. تو جتنی عظیم بارگاہ میں آئے ہیں اتنی ہی عظیم چیز مل سکتی ہے، لیکن محسوس ہونا چاہیے کہ مجھے ملی. توجہ چند پہنچے، اسے محسوس ہونا چاہیے کہ وہ چیز مجھے ملی. لہذا آج میں تھوڑی سی گفتگو کروں عزیزوں. ہر جگہ جانے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. آدمی اس کا خیال کرتا ہے. کسی کے ہاں غم ہو جائے تو آدمی اگر تعزیت کے لیے جائے گا تو کچھ سوچ کے جاتا ہے، مجھے کیسے جانا چاہیے، میرا کپڑا کیسا ہونا چاہیے، مجھے اس سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، مجھے وہاں بیٹھنا کیسے چاہیے. سماجی اعتبار سے آدمی اس کا خیال کرتا ہے. اگر اس کا خیال نہ کرے تو اس نے اس صاحب غم کو تعزیت نہیں دی، اس کا مذاق ہوا. لہذا آدمی جو ہے اس کا خیال کرتا ہے. میں ایک مرتبہ اپنے سے پوچھوں کہ میں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، جہاں ارواح معصومین، جہاں وقت کا امام ہوگا. کیا یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں تو مجھے جانا کیسے چاہیے؟
میری بات سنیے گا عزیز انشاءاللہ، اگر کسی قلب میں یہ بات رہ گئی اور اس نے ان چیزوں کا لحاظ کرنا شروع کر دیا، نفس نفس عبادت بنتی چلی جائے گی اور ادھر سے عطا ملتی چلی جائے گی۔ میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو بارگاہ پروردگار عالم میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کے لیے جانا ہو تو اس کے آداب آپ کو پتہ ہے، مثلا کہ 2 رکعت نماز کے لیے میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، مجھے باوضو ہونا چاہیے، میرا رخ کس طرف ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا، اس کے مستحب سے لے کر کے واجبات تک پتہ ہوں، اور میں عزائے حسین کرتے کرتے اس حد تک بڑا ہو چکا ہوں اور پوچھنے کی آداب عزاداری کیا ہے مجھے پتہ نہ ہو کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ میں چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا عزیزو۔ کہیں بھی کسی بھی عالم دین کی اگر عزا پر کوئی کتاب لکھی، عزا پہ کہ ہیں، تو اس نے اس کے آداب بھی لکھے ہیں۔ سب سے پہلے فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور اس بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے یاد رکھیے گا، آج سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ عمل کرتے ہوں گے، لیکن اگر کسی وجہ سے عمل نہ کرتے ہوں تو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا اور اپنے بچوں کو یہ ادب اور تہذیب سکھائیے گا کہ فرش عزائے حسین پہ آنے کے لیے وضو کر کے آئے۔ ماشاءاللہ۔ میں کہوں کہ جس حسین کے خون سے نماز ملی ہے وہاں جانے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، تو ان کے ذکر کو سن کر کے کچھ پانے کے لیے بھی وضو کی ضرورت ہے۔ باوضو، اس لیے کہ وضو کے اثرات ہوتے ہیں، وضو کے اثرات ہوتے ہیں، طہارت ہے۔ ہم نے صرف جو ہے چہرے کے اور ہاتھ کے دھلا ہے، پورے وجود کو نہیں، لیکن یہ طہارت باطن ہوتی ہے، یہ علامت ہے ظاہر کی ایک طہارت، لیکن اس سے باطن کی اندر سے ایک طہارت ہوتی ہے۔ یقین کیجیے جب یہ ہوتا ہے، جب یہ ہو جائے نا، اگر آپ کرتے رہیں انشاءاللہ کرتے ہوگا، آپ کو احساس ہوگا، تب جو ہے یقین کیجیے کسی سے یہ امید نہیں کریں گے کہ وہ جب اس طرح کے مصائب پڑھے گا تب کہیں میرے قلب پہ اثر ہوگا۔ یقین کیجیے خالی امام حسین کا نام آ جائے گا، آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے معصوم نے، حتیٰ کہ رسالت میں آپ نے کہا ہے کہ قتل حسین یعنی شہادت حسین نے مومنین کے قلب میں وہ حرارت پیدا کرتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یقین کیجیے صرف اتنا کہہ دینا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، دل کے رونے کے لیے کافی ہو جاتا نہیں۔ اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم نے وہ ادب نہیں سیکھا ہے، ہم نے چونکہ وہ ادب نہیں سیکھا ہے اس ذکر کو سننے کے لیے باوضو وضو کر کے ایک چیز ہم کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، ایک چیز ہم کرتے ہیں مگر ہر چیز کے لیے ایک نیت بھی ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کو مضبوط کرتا ہے اگر کوئی چیز تو وہ انسان کی نیت ہوتی ہے۔ اگر نیت پاک اور مضبوط ہے تو عمل مضبوط اور محکم اور پاک و پاکیزہ ہوگا۔ ہم کر لیتے ہیں وہ کام مگر اس کی نیت نہیں ہوتی، عادتاً کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بات کیجیے گا، غور کیجیے گا، ہم عادتاً کر لیتے ہیں۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں دوسری تہذیب کہ ایک لباس عزا بنائیے، لباس عزا جیسے نماز کے لیے طاہر پاک و پاکیزہ لباس شرط ہے۔ یہ آدمی کہ اگر کئی لباس ہوتے ہیں تو الگ سے وہ ایک لباس نماز رکھتا ہے کہ اگر وہ کام سے اپنا لباس جو اس نے اتارا لباس نماز پہنا اور وہ جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا جیسو ذکر حسین سے ہی بلکہ وہ خون حسین سے نماز ملی ہے، اور یقین کیجیے یہ ساری چیزیں اس کی عظمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کا پہلے احترام کریں۔ لباس عزا بنائیں، لباس عزا
کہ اگرچہ اس میں رنگ کے لیے کیفیت ہے، چونکہ اس رنگ میں ایک غم کا پہلو ہے، سیاہ لباس ہم پہن لیتے ہیں، لیکن نہیں، خالی اتنی ہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے طہارت کی، اس لباس کی طہارت کو یقینی بنائیں، اس لباس کی طہارت کو یقینی بنائیں۔ اگر پورا لباس کسی کے لیے ممکن، حالانکہ اس زمانے میں یہ بات بولنے ہی بھیجا ہے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ممکن نہیں، میں انشاءاللہ مجلس میں پڑھوں گا 10 دنوں تک آپ کے درمیان میں ہوں، اور میں امید کروں گا اتنی ہی دیر تک، اور وہ باتیں جس کو آپ توجہ سے سنو گے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ صدقہ سرکار سید الشہداء اور ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا کے وجود کے برکت باتیں آپ کے دل میں جگہ بنائیں گی، جگہ بنائیں گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے کہ وہ باتیں جگہ بنائیں گی، آپ اپنے نسل کو پیغام پہنچاتے چلی جائیے گا۔ بات آنے کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا تو اپنی نسل کو سکھاتا چلوں، بتاتا چلوں، تاکہ اس کی ایک برکت بھی ہو اور اس کی ایک حیثیت بھی سمجھ میں آئے۔ لباس بنائیں، لباس ممکن نہ ہو تو کم سے کم ایک رومال عزا ضرور بنائیں، ایک رومال عزا ضرور مخصوص، تاکہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ امام حسین کی ایک کیفیت پیدا ہو، اس کی حیثیت ہے۔ حتیٰ کہ میں نے بزرگوں کی وصیت میں دیکھا ہے، علماء کی بات کہہ رہا ہوں، عام کی نہیں، کہ انہی نے کم سے کم اتنی چیز کو اپنے قبر کے لیے بھی مخصوص کیا ہے کہ میرا رومال عزا ہے، جب میرے جنازے کو میری لحد کے حوالے کیا جائے تو اسے میرے ساتھ میں کر دیجیے گا۔ تو اس رومال عزا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے کبھی دھلیں گے نہیں، اس میں آنسو آ گیا تو کبھی دھلیں گے نہیں، دھلنا بس مخصوص کریں، نیت، یہ میرا رومال عزا، نیت سے اگر آپ کہ میرا رومال عزا، اس کو حفاظت کیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہو، کیا اللہ نہیں جانتا کہ ہم کیا اور کیا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ چیزیں اس کے پاس ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، وہی تو علام الغیوب ہے، وہی سب کچھ جاننے والا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ تمہارے اعضاء اور جوارح بھی گواہی دیں گے، اس کے باوجود بھی ماں سوال کرے گا، کہے نہیں سوال کرے گا، دلیل میں پوچھ رہا۔ یہ صرف جو ہے خاموش زبان کا نام ہوتا ہے، یہ اگر ہم نے اپنے پاس رکھا اور میرے ساتھ یہ جنازے میں اور میرے کفن کے ساتھ چلا گیا، یہ خاموش زبان ہے، خاموش زبان۔ میں یوں کہوں کہ شاید لحد میں جب منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں تو میرے بولنے سے پہلے رومال عزا بولنے لگے، بولنے لگے کا مطلب نہیں تو بولنے لگے گا، اور بول بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، سنیے نہیں بول رہے۔ یہ خود ایک بڑی مسلمان پر بڑا میں نے مطالعہ کیا ہے کہ آدمی جس سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی بولتا ہے، بھی بولتا ہے، بول سکتا ہے، اور میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ لہذا اول پورا ایک لباس عزا، اس کا احترام کے ساتھ لباس عزا بنائیں کہ نہیں، میں نے اس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ اس بزم میں آپ ذرا سے ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم اپنے جیسے انسانوں کے درمیان میں اگر کسی اعتبار سے کوئی بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، یعنی عہدے کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے، تو جب نکلتے تو اپنے لباس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، توجہ کہاں غور کیجیے گا اپنے لباس کو۔ میں کسی جشن میں